الحمد لله الذي فضل على الأخلاق بالأرض، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه العالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بسو ساما مدد ولیلی مدد بابی ما مدد سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر نظر کن صبح ماں ایک نظر کن صبح ماں محبت کے ساتھ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دخول برکت کے لیے بڑھاؤ نبی اور آل نبی کی بات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اسی مقدس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر ہم سب لوگ مل کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی ان کے فیضان سے مالا مال کرے. حضرات، شاعر کہتا ہے غلط ہے کہ 2-4 ہی جنتی ہیں. غلط ہے کہ 2-4 ہی جنتی ہیں، نبی کے صحابہ سبھی جنتی ہیں. آواز تو آنی چاہیے نا. غلط ہے کہ 2-4 ہی جنتی ہیں، نبی کے صحابہ سبھی جنتی ہیں. غنا و سخا میں جو ضرب المثل ہیں، غنا و سخا میں جو ضرب المثل ہیں، غنا و سخا میں جو ضرب المثل ہیں، وہ عثمان غنی و سخی جنتی ہیں. سبحان اللہ. وہ عثمان غنی و سخی جنتی ہیں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو پوری کائنات کا شہنشاہ بنایا. سبحان اللہ. پوری کائنات کا بادشاہ بنایا، اور پوری کائنات کی بادشاہت ہمارے نبی کو عطا کی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے ان کے وزراء بھی ہوتے ہیں.
اور جہاں تک ان کی بادشاہت رہے گی وہیں تک ان کے وزراء بھی رہیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک بھارت کی جہاں تک بادشاہت ہے، ان کی حکومت ہے، وہاں تک ان کے وزراء ہیں۔ پاکستان کے اندر بھارت کا کوئی وزیر آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو جہاں تک جن کی حکومت رہے گی وہیں تک ان کے وزیر بھی رہیں گے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 4 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے 4 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ اب وہ 4 وزیر آسمانوں پر کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کے ملکوتی وزیر ہیں، آسمانوں کے وزیر ہیں، لیکن 4 وزیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ہیں۔ اب ساتھ میں آپ بھی نام لیجئے گا، وہ 4 وزیر کون ہیں؟ سب سے پہلا نمبر ابو بکر، سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، پھر دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں اور چوتھے علی مرتضی شیر خدا۔ یہ 4 وزیر زمین پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اور جہاں تک بادشاہت رہتی ہے وہیں ان کے وزراء بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی کی حکومت زمین پر بھی ہے، میرے نبی کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت ارشاد فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب ہے، نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا رونق کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ ان کی وزارت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر ہے، ان کی بادشاہت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو 4 یار نبی کے ہیں، یہ 4 کا عدد بھی بڑا بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان 4 عناصر سے بنے ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ انسان کے اندر 4 خلقیں ہیں، دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ اس میں سے اگر کسی کے اندر کی کمی آ جاتی ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، موسم بھی اور بکرے کے ٹانگ بھی، موسم بھی 4، موسم گرما، موسم خزاں، موسم بہار، موسم سرما، موسم بھی 4 اور مشہور فرشتے بھی 4، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ اسی طریقے سے اللہ کے مشہور نبی بھی 4، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابیں بھی 4 مشہور ہیں، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن شریف۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا جب آخری سفر ہوتا ہے تو ہماری سواری بھی 4 لوگوں کے کندھے پر ہوتی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ جگہ ہے کیا جہاں، ہائے غافل وہ جگہ ہے کیا جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں
چار پھرتے ہیں تو یہ چار کا لفظ بڑا معنی خیز ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اب آئیے میں آپ کو ان چار نبی کے یاروں کی بات سناتا چلوں۔ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کچھ لوگ تو مولا علی کو مانتے ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، لیکن آؤ نبی کا فرمان دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قد فرض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما فرض علیکم الصلاۃ والصوم والحج والزکات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں کان کھول کر سن لو، جس طریقے سے تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے، حج اور زکات صاحب استطاعت پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے تم لوگوں کے اوپر ابو بکر کی محبت فرض کر دی گئی ہے، عمر کی محبت فرض کر دی گئی ہے، عثمان کی محبت فرض کر دی گئی ہے، اور علی مرتضیٰ کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ یہ چار یاروں کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کو مانے اور کسی کو نہ مانے تو ہماری محبت بیکار ہے، فالتو ہے، ہمیں ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ باتیں اور سناتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورہ والتین کی تفسیر میں فرماتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، تین سے مراد ابو بکر کی ذات ہے، تین سے مراد ابو بکر کی ذات ہے، زیتون سے مراد عمر فاروق کی ذات ہے، طور سین سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، وہذا البلد الامین سے مراد علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ پھر دوسری جگہ تفسیر میں آیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مفسرین کہتے ہیں والعصر سے مراد پوری دنیا کے اندر جو آخری دن ہوگا وہ آخری دن ہے، مولا اس آخری دن کی قسم فرما رہا ہے، والعصر آخری دن کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے کہ ابو جہل خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد یہ عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ اب آؤ ایک حدیث آپ اور سنتے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر ہتھیانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ اور محبت سے اکثر ہم یہی سنتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لیکن مکمل حدیث یہ ہے، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها وعمر حتیانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی فاؤنڈیشن ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہے، علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں، علی مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ اے ایسے کرنے میں نماز پڑھنے والے سنی غیور مسلمانوں، آپ کو بزرگوں کا واسطہ دے کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں کیا وہ گھر دیوار کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ کیا وہ گھر بنیاد کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ کیا وہ گھر چھت کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ کیا وہ گھر دروازے کے بغیر مکمل ہے؟ ہرگز
مکمل نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مصطفیٰ کو علم کا شہر مانتا ہوگا اسے ابو بکر کو بھی ماننا ہوگا, عمر فاروق کو بھی ماننا ہوگا, عثمان غنی کو بھی ماننا ہوگا, اور علی مرتضیٰ کو بھی ماننا ہوگا. حضرات حدیثیں بہت ہیں, اگر اسی پر میں گفتگو کروں گا تو پورا وقت ہی ختم ہو جائے گا. لیکن آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی طرف. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب پاک مصطفیٰ جان رحمت سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. 5ویں پشت میں جا کر نبی سے آپ کا نسب پاک جا کر مل جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان آسمان والوں کے لیے نور ہے اور زمین والوں کے لیے چراغ ہے. یہ عثمان غنی کی وہ ذات مقدسہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کو, پھر سنیے گا, کل قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی, عثمان غنی کی شفاعت کے ذریعے سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاشان اقدس ہے. مصطفیٰ جان رحمت اپنی کاشان اقدس میں آرام فرما ہے اور پنڈلی شریف سے آپ کا پیرہن شریف اٹھا ہوا ہے. اتنی دیر میں ایک آنے والا دیوانہ آتا ہے, دروازے پر دستک دیتا ہے. مصطفیٰ پوچھتے ہیں آنے والا کون؟ جواب ملتا ہے ابو بکر. ابو بکر اندر تشریف لاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی آرام فرما رہتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری شخصیت آتی ہے. دروازہ کھولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی آرام فرما ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسری شخصیت اکبری کی تشریف آوری ہوتی ہے. دروازہ کھولا جاتا ہے, دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اپنا پیرہن شریف جو پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی, مصطفیٰ نے اپنے پیرہن شریف کو صحیح کر لیا, پنڈلی کو ڈھانک دیا. ابو بکر چلے گئے, عمر چلے گئے, عثمان غنی چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مومنوں کی ماں عائشہ, محبت سے ماں کے نام پر, مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ. میں کہتا ہوں اگر کوئی بچہ مفتی صاحب کے ساتھ رہے تو مفتی صاحب کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی مولانا سے کم نہیں ہوتا. انہیں بھی بہت سارے مسائل یاد ہو جاتے ہیں, بہت سارا علم ہو جاتا ہے. میرے دوستو کیا خیال ہے آپ کا ماں عائشہ کے تعلق سے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جن کی زندگی گزری. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ماں عائشہ کی طرح کوئی صدیقہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی مفتیہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی محدثہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی فقیہہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی عابدہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی زاہدہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی متقیہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی ساجدہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی تالیہ نہیں, ماں عائشہ کی طرح کوئی کاریہ نہیں. اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت رسالت میں لاجواب ہے اور ماں عائشہ ولایت میں لاجواب ہے. یہ ماں عائشہ ہے, کہتی ہے, کیا کہتی ہیں, سرکار سے دریافت کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا سا بتائیے تو صحیح. اچھا ہوا تھا کہ ماں عائشہ نے پوچھ لیا تھا, ورنہ ہم کو آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوتی, یہ راز کیسے فاش ہوتا.
ماں عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ ذرا آپ یہ بتائیے تو صحیح، ابو بکر آئے آپ یوں ہی لیٹے رہے، عمر آئے آپ یوں ہی لیٹے رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے پیرن شریف کو صحیح فرما لیا، پنڈلی مبارک جو کھلی ہوئی تھی اس کو آپ نے ڈھانک دیا۔ اب آؤ، یہ میرا جواب نہیں، امام عشق و محبت کا جواب نہیں، کسی مفتی اور محدث کا جواب نہیں، کسی مفتی اعظم کا جواب نہیں، رسول اعظم کا جواب ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یا عائشہ الا انا استحی یستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں عثمان غنی سے حیا نہ کروں، کیا اس عثمان غنی سے حیا نہ کروں جس عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی زبان بے نیاز سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ہمیشہ مقبول ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، ان کی نافذ حکومت، ان کی نافذ حکومت بے لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ یا اللہ، یا اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا، میرے عثمان سے حساب نہ لینا، ورنہ میرا عثمان تو اتنا شرمیلا ہے کہ وہ حساب بھی نہیں دے پائے گا۔ مولا نے فرمایا اے میرے محبوب تیری دعا میری بارگاہ میں عثمان غنی کے حق میں مستجاب ہو گئی، جا میں اعلان کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن عثمان غنی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عثمان غنی کی ذات ہے، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج اگر کوئی معاف کیجیے گا نگر سیوک کا داماد ہو جائے، باپ رے باپ، اگر کوئی دنیاوی لیڈر کا داماد ہو جائے، منتری سنتری کا، باپ رے باپ، پھر دیکھیے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، منتری جی سے زیادہ پاور ان کا ہوگا۔ حضرات لیکن آؤ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی کسی اور کے داماد نہیں، نبیوں کے سردار کے داماد ہیں۔ عثمان غنی کسی اور کے داماد نہیں، شہنشاہ زمن کے داماد ہیں، اور ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بعد دیگری اپنی دو بیٹیوں کو، کتنی بیٹیوں کو؟ سب سے پہلے حضرت رقیہ کو عثمان غنی کے عقد مسنون میں آپ نے عطا فرمایا، ان کا وصال ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی وصال کے بعد اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کو عثمان غنی کے عقد مسنون میں دے دیا۔ اب اویس کرنی کا یہ چھوٹا سا خادم چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ دنیا کی جتنی تاریخ اور سیر کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سب پڑھ ڈالو۔ اللہ کی قسم آج تک اس روئے زمین پر اب ہوگا بھی نہیں، ہوا بھی نہیں کوئی ایسا بندے مومن جن کے عقد مسنون میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ ذات صرف اور صرف عثمان غنی کی ذات ہے جن کے عقد مسنون میں نبی کی نہیں، نبیوں کی نبی کی دو بیٹیاں ہیں، نبیوں کے نبی کی دو بیٹیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ مزید برآں مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی کو حوالہ دیکھنا ہو میرے کمرے میں آ جائیے گا، میں دکھا دوں گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگرے ہر ایک کو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، ہر ایک کو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آج جو لوگ
مصطفیٰ جان رحمت کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. سبحان اللہ. جتنا بھی شکریہ ادا کروں گا میں. اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں. ہم مصطفیٰ کو بشر مانتے ہیں لیکن بشر نہیں خیر البشر مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم اپنے نبی کو نور بھی مانتے ہیں بشر بھی مانتے ہیں. جب بشر ماننا ہوتا ہے ہم خیر البشر مانتے ہیں اور جب نور ماننا ہوتا ہے تو نور علی نور مانتے ہیں. حضرات مصطفیٰ جان رحمت کو جو لوگ نور نہیں مانتے وہ بھی عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے بولیے. ذوالنورین. ذوالنورین کا مطلب کیا ہوا؟ دو نور والا. کیا مطلب ہوا؟ دو نور والا. اب دو نور والا عثمان غنی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک نور تو رقیہ ہے, دوسرے نور حضرت ام کلثوم ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑا آسان کر دیا. میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ سبھی لوگوں کی طرف سے سلامی پیش کرتا ہوں. اگر اعلیٰ حضرت شاید دنیا میں نہ آئے ہوتے تو ہم سنیوں کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہوا ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. دن دونا تیرا ڈال دے صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا گوشالہ نور کا. وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا. وہ 18 ذی الحجہ, آج 14 ہے, 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی تاریخ شہادت ہے. آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق جائز پیسے سے, ناجائز سے نہیں, جائز پیسے سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت نیاز کی شکل میں پیش کیجیے. محتاج وہ نہیں ہے, محتاج ہم ہیں. اگر خدا کی بارگاہ میں ہماری نظر و نیاز قبول ہو گئی تو اللہ ضرور ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے گا. میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے. جو